الرحیم. ہم نے کل مضارع مجہول سے متعلق گفتگو کی تھی کہ مضارع مجہول کیسے بنایا جائے، اس کا ترجمہ کیسے ہوگا، پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے وغیرہ. اس کی تمام تفصیلات کل گزر چکی ہیں. ہم ڈائریکٹ اسکرین پہ چلتے ہیں. آج ہمارا 72واں سبق ہے. الدرس الثانی والسبعون، 72واں سبق. ماضی عین کلمہ کی حرکات کا بیان. بہت اہم سبق ہے، اس لیے اچھی طرح سے بغور سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. ماضی عین کلمہ کی حرکات کا بیان. عین کلمہ کسے کہا جاتا ہے یہ پیچھے تفصیل سے گزر چکا ہے. فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. مستقل ایک دن ہم نے اس پر گفتگو کی ہے اور بالکل مثالوں سے سمجھایا ہے. تو اب ماضی میں، فعل ماضی میں آپ دیکھیں گے عین کلمہ پر تینوں حرکتیں آتی ہیں: زبر، زیر اور پیش. کسی باب میں زبر آئے گا، کسی باب میں زیر آئے گی اور کسی باب میں پیش آئے گا. گویا ماضی میں عین کلمے پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں. ابھی تک آپ نے صرف عین کلمے میں صرف ایک حرکت پڑھی، فاعل، فا عین لام، فا زبر فا عین زبر ع لام زبر لا، یعنی اس میں عین کلمہ مفتوح تھا. اب دیگر چیزوں کو بھی دیکھیں، دوسری دو چیزوں کو بھی دیکھیں. تو ماضی عین کلمہ کی حرکات کا بیان. ماضی میں عین کلمہ پر تینوں حرکتیں یعنی زبر، زیر اور پیش آ سکتی ہے. لہذا ماضی کے تین وزن ہیں. اسے کیا بات سمجھ میں آئی کہ ماضی کے تین وزن ہیں. نمبر ایک فعل، نمبر دو فاعل. اب دیکھیے فعل میں آپ دیکھ رہے ہیں عین کلمہ مفتوح ہے. فاعل یہاں عین کلمہ مکسور ہے. فاعول تیسرا وزن کیا ہے؟ فاعول، یہاں عین کلمہ مضموم ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تینوں ماضی ہیں، فعل، فاعل، فاعول. یہ تینوں ماضی ہیں اور ماضی کے تینوں ان افعال میں کہیں عین کلمہ مفتوح ہے، کہیں مکسور ہے اور کہیں مضموم ہے یعنی پیش ہے. جیسے نصارہ، اس میں عین کلمہ مفتوح ہے. سمع، اس میں عین کلمہ مکسور ہے. کرومہ، اس میں عین کلمہ مضموم ہے. ٹھیک، یہاں تک تو بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ماضی میں عین کلمے پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں. عین پر زبر کی گردان آپ نے یاد کر لی ہے، یعنی عین کلمہ پر. اس کو میں عین کلمہ لکھ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں سہولت ہو. عین کلمہ پر زبر کی گردان آپ نے یاد کر لی ہے. اب زیر اور پیش کی گردانیں بھی یاد کر لیں. اب دیکھیے ماضی مکسور العین کی گردان، ماضی مفتوح العین کی گردانیں متعدد بار گزر چکی ہیں. مثلا ضربہ کی گردان گزری، وہ بھی مفتوح العین ہے. اسی طرح نصرہ کی گردان گزری، وہ بھی مفتوح العین ہے. تو لہٰذا ماضی مفتوح العین کی گردان کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اب ماضی مکسور العین کو دیکھیے، فعیلا، فعیلا، فعیلو، فعیلت، فعیلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا. اب یہ فعلہ سے، فعلہ کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے، فعلہ کیا اس ایک مرد نے، تو وہی ترجمہ ہوگا فعیلہ کا. لہذا ترجمہ دہرانے کی ضرورت نہیں، اور صیغے بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے آج تک آپ دیکھتے آئے ہیں. اس لیے ہم نے نہ اس کا ترجمہ لکھا نہ اس میں صیغہ لکھا. یہ معروف ہے تو معروف کا ترجمہ ہوگا. تو کیا گردان ہوئی؟ فعیلا، فعیلا، فعیلو، فعیلت، فعیلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں 14 کے 14 صیغوں میں عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے. اب چلیے ماضی مضموم العین کی گردان، یعنی جہاں ماضی میں عین کلمہ مضموم ہوگا. فعولا، فعولا، فعولو، فعولت، فعولتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا. یہ ماضی مضموم العین کی گردان ہے. ڈوٹ، ترجمہ اور صیغے وہی ہیں، صرف عین کلمہ کی حرکت کا خیال رکھنا ہے. ابھی میں نے بتایا آپ کو فعولا کا ترجمہ بھی وہی ہوگا، کیا اس ایک مرد نے، فعولا کیا ان دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، فعولو کیا ان سب مردوں نے. اس طرح سے فعولت، فعولتا، فعلنا، جو ترجمہ آپ جانتے ہیں وہی ترجمہ ہوگا.
مشقی مثال بہت اہم ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، مکسور العین کی گردان، مضموم العین کی گردان اور ماضی مفتوح العین کی گردان۔ تو ماضی میں عین کلمے پر چونکہ یہ تینوں حرکتیں آتی ہیں، لہٰذا تینوں حرکتوں کے مطابق گردان کو اپنی زبان پر بٹھانا ہے تاکہ سمجھنے میں سہولت ہو۔ مشقی مثالیں، اب یہاں دیکھیے مثال میں ہم نے تینوں چیزوں کا خیال رکھا ہے، ماضی مفتوح العین کی مثالیں بھی دی ہے، مکسور العین کی بھی اور مضموم العین کی بھی۔ چلیے نوٹ، عین کلمہ کی حرکت کا خیال رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل افعال کی ترجمے کے ساتھ گردانے کریں، ترجمے کے ساتھ گردانیں یاد کریں، ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اور گردان بھی یاد کرنی ہے۔ مفتوح العین یعنی فعلا کی مثالیں، ماضی مفتوح العین مطلب یعنی عین کلمہ پر فتحہ ہو، فعلا کی مثالیں جیسے نصرہ، جیسے ایک فعل ہے جو مفتوح العین ہے، نصرہ ماضی مفتوح العین۔ اب نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرت، نصرنا۔ فتح، اسی طرح سے فتح کی گردان ہوگی۔ نصرہ کی منع مدد کی اسے ایک مرد نے، تسنیہ بنے گا نصرہ، مدد کی ان دو مردوں نے، نصرو، مدد کی ان سب مردوں نے، نصرت، مدد کی اسے ایک عورت نے، نصرتا، مدد کی ان دو عورتوں نے، نصرنا، مدد کی ان سب عورتوں نے، نصرتا، مدد کی تو ایک مرد نے، وغیرہ، پورے 14 صیغے ترجمے کے ساتھ۔ اسی طرح سے فتح، یہاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ عین کلمہ مفتوح ہے، فتح کی معنی کھولا اسے ایک مرد نے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ضرب، مارا اسے ایک مرد نے۔ یہ ہوگی مفتوح العین کی مثالیں۔ اب ماضی مکسور العین کی مثالیں دیکھیے، مکسور العین یعنی فعیلا، عین کلمہ کے نیچے کسرہ کی مثالیں جیسے سمیع، شریبہ، علیمہ۔ سمیع سے ہم گردان کریں گے بلکہ شریبہ سے کریں گے، چلیے شریبہ، شریبا، شریبو، شریبت، شریبتا، شریبنا، شریبتا، شریبتما، شریبتم، شریبتی، شریبتما، شریبتن، شریبتو، شریبنا۔ شین پر فتح، را کے نیچے زیر یعنی عین کلمہ پر زیر، اور با یعنی لام کلمہ پر زبر، شریبہ۔ اسی طرح سے اس کو پورا زبان پر بٹھانا ہے اچھی طرح سے۔ پیا اس ایک مرد نے، سمیع کے معنی سنا اس ایک مرد نے، شریبہ پیا اس ایک مرد نے۔ علیمہ، علیمہ کے معنی جانا، جانا اسے ایک مرد نے، علیمہ، علیمہ، علیمو، علیمت، علیمتا، علیمنا۔ اسی طرح سے پوری گردان۔ ماضی مضموم العین فعولا کی مثالیں، مضموم العین کیا ہوگا؟ فعولا، فا کلمہ مفتوح، عین کلمہ مضموم اور لام زبر لا، لام کلمہ مفتوح۔ مضموم العین کی مثالیں جیسے کروما، بزرگ ہوا وہ ایک مرد، کاسورا، زیادہ ہوا وہ ایک مرد، قروبا، قریب ہوا وہ ایک مرد۔ چونکہ یہ گردانیں نہیں ہیں اس لیے میں یہ دہرا دیتا ہوں۔ کروما، کروما، کرومو، کرومت، کرومتا، کرومنا، کرومتا، کرومتما، کرومتم، کرومتی، کرومتما، کرومتن، کرومتو، کرومنا۔ آگے کسورا، کسورا کے معنی زیادہ ہوا وہ ایک مرد، کسورا، کسورا، کسورو، کسورت، کسورتا، کسورنا، کسورتا، کسورتما، کسورتم، کسورتی، کسورتما، کسورتن، کسورتو، کسورنا۔ یہاں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ عین کلمہ، تو اصل بات ہے یہاں عین کلمہ، عین کلمہ کے اعراب کا مسئلہ ہے کہ عین کلمہ مضموم ہی رہے گا اس گردان میں۔ قروبا، قروبا، قروبو، قروبت، قروبتا، قروبنا، قروبتا، قروبتما، قروبتم، قروبتی، قروبتما، قروبتن، قروبتو، قروبنا۔ اسی طرح سے اس پوری گردان کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ قروبا کے معنی قریب ہوا وہ ایک مرد۔ بس آج کا سبق صرف اتنا ہے، بظاہر تو یہ تھوڑا ہے لیکن اس پر مشق کرنا ضروری ہے، تو اس اعتبار سے یہ کافی ہے، لیکن مشق کرنا بہت ضروری ہے۔ چلیے بس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔